بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدون کتاب حج درس نمبر 353 میں رامی جمرہ عقبہ کے لیے طہارت کی شرط کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ مستحبات رامی جمرہ عقبہ پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں طہارت کی شرط کے متعلق بحث ہونے والی ہے۔ مذکورہ بحث میں فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی اور روایات و احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ شہید اول نے جن چیزوں کو مستحبات رامی عقبہ میں شمار کیا ہے تو اس رامی جمرہ عقبہ کے مستحبات میں سے چوتھا مستحب یہ ہے کہ کنکرا مارنے کی صورت میں حالت میں حاجی کو وضو کی حالت میں ہونا چاہیے اور بغیر وضو کے اس کا کنکریاں مارنا یہ مکروہ ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ روایت صحیح و سند میں بغیر وضو کے رامی کرنے اور کنکر مارنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ دوسری روایت میں بغیر وضو کے رامی جمرہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو بظاہر یہ روایتیں آپس میں تعارض رکھتی ہیں، اختلاف رکھتی ہیں، تو ان کو آپس میں جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ الجمع مہما امکن اولا من الطرح ہے، جب تک دو روایتوں کے درمیان جو آپس میں تعارض اور اختلاف رکھتی ہیں جمع کرنا ممکن ہو تو پھر بہتر ہے اس سے کہ ان کو ترک کر دیا جائے۔ تو ان دو روایتوں میں جمع اس طرح ہو سکتی ہے کہ پہلی روایت میں جو نہیں ہے اس سے مراد کراہت لی جائے، اگر بغیر وضو کے رامی جمرہ کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، نہ کہ حرام کے ظہور نہیں اس میں ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس میں تصرف کریں گے، اور جس میں اجازت دی گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر وضو کے جائز ہے، لیکن اگر انسان وضو کی حالت میں ہو تو یہ مستحب ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دلیل شہید اول نے اور دوسرے علماء شیعہ نے ذکر کی ہے، لیکن اس میں اشکال موجود ہے کیونکہ دوسری روایت جو بغیر وضو کے رامی جمرہ کرنے کی اجازت دیتی ہے وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، چونکہ اس کے بعد راوی مجہول الحال ہیں، تو کس طرح ضعیف روایت کے ذریعے صحیح اور معتبر روایت کی تعویل کی جا سکتی ہے اور اس کی نہیں جو حرمت میں ظہور رکھتی ہے اس سے کراہت مراد لی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض فقہاء شیعہ نے پہلی روایت کے ظاہر پر عمل کیا ہے اور اس میں جو نہیں موجود ہے کہ بغیر طہارت کے رامی جمرہ نہیں کرنی چاہیے تو انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ بغیر وضو کے رامی جمرہ کرنا یہ حرام ہے، تو نتیجتاً وضو کرنا رامی جمرہ کی صورت میں واجب ہوگا اور اس کو شرط قرار دیا جائے گا۔ تو یہ نہایت تحقیقی گفتگو ہے، پہلے اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے متعلقہ تحقیقات کو بھی پیش کیا جائے گا۔ فرمایا وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ حَالَةَ الرَّمْيِ فِي الْمَشْهُورِ جمعاً بین صحیحۃ محمد ابن مسلم الدالۃ علی النہی عنہ بدونہا وروایت ابی غسان بجوازہ علی غیر طہر کذا عللہ المصنف وغیرہ۔ مستحبات رامی جمرہ میں سے چوتھی مستحب یہ ہے کہ کنکر مارنے کی حالت میں حدث باطنی سے پاکی ہونا یہ مستحب ہے۔ مشہور فقہاء شیعہ کا یہی نظریہ ہے کہ رامی جمرہ عقبہ کے وقت وضو کی حالت میں ہونا مستحب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے جمعاً بین صحیحۃ محمد ابن مسلم و روایت ابی غسان، یہ علماء دو قسم کی روایات کے درمیان اس طرح جمع کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم یعنی سند ساری معتبر اور صحیح ہے، اور محمد ابن مسلم راوی بھی جلیل القدر ہے،
الدالۃ علی النہی عنہ بدونہا، یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ بغیر طہارت کے رامی جمرہ کرنا ممنوع ہے، نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اگر اس روایت کو لیا جاتا تو طہارت واجب ہوتی، چونکہ بغیر طہارت کے رامی جمرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور نہیں در عبادت فساد کا تقاضا کرتی ہے، حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری روایت ہے، وہ روایت ابی غسان بجواز ہی، روایت ابی غسان رامی جمرہ کو جائز قرار دیتی ہے، علی غیر طہر، بغیر طہارت کے بھی رامی جمرہ کرنا جائز ہے۔ تو ان دو قسم کی متعارض اور مختلف روایتوں کے درمیان جمع کرنی چاہیے۔ باب تعارض میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اصول فقہ کے آخر میں یہ باتیں ہوتی ہیں، یہاں پر باب تعادل اور تراجی ہوتا ہے، اور علماء شیعہ، فقہائے شیعہ نے بڑی تحقیقات اس کے بارے میں پیش کی ہے۔ آخری جو تحقیق ہے اختلاف الحدیث کے عنوان سے 500-700 صفحات سے دار الحدیث سے شائع ہوئی ہے، میرے خیال میں حسین لنگروتی اس طرح کوئی نام ہے محقق نے، 70-80 اسباب اختلاف حدیث اس میں گنائے ہیں۔ تو بہرحال علامہ شیخ طوسی نے الاستبصار فیما اختلف فی الاخبار لکھی، باقی علماء نے اس طرح کی کاوشیں کی ہیں کہ اختلاف روایت تو موجود ہے، ہزاروں روایات آپس میں ٹکراتی ہیں۔ الکافی کے مقدمے میں محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا کہ بہت زیادہ اختلاف ہے حدیث میں، ان کو اس حوالے سے حل کرنا چاہیے، قرآن کی مطابقت کے ذریعے، مخالفت عامہ کے ذریعے، اجماع کی موافقت کے ذریعے۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر تخییر کے وہ قائل ہوئے ہیں۔ مقدمے کا ترجمہ نہیں ابھی تک پیش کیا گیا، جو بیشتر کافی کے ترجمے چھپتے ہیں تو وہ مقدمے کا ترجمہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ علمی چیزیں ہیں، ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال شہید ثانی فرماتے ہیں اس مسئلے میں ان لوگوں نے مشہور فقہائے شیعہ نے دو قسم کی روایات کے تعارض کو اس طرح حل کر لیا ہے کہ نہیں سے مراد کراہت ہے، اور جواز کی روایت جو ہے اس صورت میں اس سے استحباب مراد لے لیں گے۔ تو یہ شہید اول نے اپنی دوسری استدلالی کتابوں میں، اور دوسرے فقہائے شیعہ نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ رامی جمرہ کی حالت میں وضو کا ہونا، طہارت کا ہونا یہ مستحب ہے۔ وَفِيهِ نَظَرٌ، جبکہ شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں اشکال ہے، لِأَنَّ الْمُجَوِّزَةَ مَجْهُولَةُ الرَّاوِي فَكَيْفَ يُؤَوَّلُ الصَّحِيحُ لِأَجْلِهَا۔ اشکال کیا ہے؟ چونکہ جو روایت بغیر طہارت کے رامی جمرہ کی اجازت دیتی ہے اس کا راوی مجہول ہے، اس کی وثاقت اور صداقت اور اس کا قابل اعتماد ہونا ثابت نہیں ہے۔ جب راوی مجہول ہو تو روایت حجت نہیں ہوتی، معتبر نہیں ہوتی، اس کی بنیاد پہ احکام شرعیہ کو اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ فَكَيْفَ يُؤَوَّلُ الصَّحِيحُ لِأَجْلِهَا، جب مخالف روایت وہ مجہول ہے تو صحیح و سند روایت، معتبر اور حجت روایت کو اس ضعیف اور مجہول روایت کی وجہ سے کیوں کر تعویل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس نے صحیح روایت میں ہے کہ بغیر طہارت کے رامی جمرہ نہیں کرنی چاہیے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ رامی جمرہ کی حالت میں واجب ہے وضو کرنا، اور بغیر طہارت کے رامی جمرہ کرنا حرام ہوگی۔ وَمِن ثم، اسی وجہ سے ذهب جماعت من الاصحاب منهم المفید والمرتضی الى اشتراطها والدلیل معهم، اسی وجہ سے فقہائے شیعہ کی ایک جماعت جن میں شیخ مفید بغدادی جلیل القدر فقیہ ہیں اور سید مرتضی بغدادی جلیل القدر فقہائے شیعہ میں سے ہیں، وہ رامی جمرہ کی صورت میں طہارت کو شرط سمجھتے ہیں، واجب قرار دیتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ مَعَهُمْ، دلیل بھی ان کی تائید کرتی ہے اور ان کے فتویٰ کو درست قرار دیتی ہے۔ جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ طہارت کی حالت میں سنگریزے مارنا اور
رامی جمرہ عقبہ کرنا مستحب ہے یا واجب ہے اس کی حالت میں طہارت ہونا، تو اس میں اختلاف نظر مشہور ہے، جیسا کہ شہید ثانی نے فرمایا مشہور قول یہ ہے کہ طہارت ہونا مستحب ہے۔ تو روایت صحیح محمد ابن مسلم جلیل القدر سے کا راوی سألت ابا جعفر علیہ السلام عن الجمار فقال لا ترم الجمار الا وانت على طہر، میں نے امام باقر علیہ السلام سے رامی جمرہ کے بارے میں سوال کیا، فرمایا بغیر طہارت کے رامی جمرات نہ کرو۔ وسائل الشیعہ باب دوم ابواب رامی جمرہ عقبہ حدیث اول، اور جو دوسری روایات ہیں ان میں صحیح معاویہ بن عمار ہے جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، وَيُسْحَبُّ أَن تَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى طُهْرٍ، مستحب ہے کہ رامی جمرات طہارت کی حالت میں کرو، یہ بھی اسی باب میں ہے۔ اور خبر ہے حمید بن مسعود ابی غسان کی امام صادق علیہ السلام سے ان رامی الجمار علی غیر طہر قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروہ حیطان ان تفت بہما علی غیر طہور اجزاءک والطہر احب الی فلا تدعہ وانت قادر علیہ۔ رامی جمرات بغیر طہارت کے اس کے بارے میں فرمایا رامی جمرات کرنا ہمارے نزدیک صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی طرح ہے، یہ دو دیواریں ہیں، اگر ان کا بغیر طہارت کے طواف کیا جائے اور سعی کی جائے تو کافی ہوتی ہے، لیکن طہارت کی حالت میں ہونا زیادہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک، تو جب قدرت ہو طہارت کی تو اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وسائل الشیعہ باب دوم ابواب رامی جمرہ عقبہ حدیث پنجم ہے۔ اور معاویہ بن عمار کی ایک دوسری روایت بھی ہے صحیح و سند اور جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے لا بأس ان یقضی المناسک كلها على غیر وضو الا الطواف فإن فیہ صلاة والوضو افضل، تمام مناسک حج کو بغیر وضو کے انجام دیا جا سکتا ہے مگر طواف کے اس میں نماز ہوتی ہے، اور باقی مناسک اور اعمال حج کو بھی وضو کے ساتھ انجام دینا افضل ہے۔ تو بہرحال یہ روایت وسائل الشیعہ باب 15 ابواب السعی حدیث اول ہے۔ جناب شیخ مفید بغدادی، سید مرتضی علم الہدا بغدادی اور ابن الجنید اسکافی جو ان سے بھی پہلے جلیل القدر فقیہ تھے، یہ فرماتے ہیں کہ بغیر طہارت کے رامی جمرات کرنا جائز نہیں ہے، یعنی یہ طہارت کو واجب سمجھتے ہیں رامی جمرات کے لیے۔ تو یہ صحیح محمد ابن مسلم کوفی سقفی کی روایت کی وجہ سے فتویٰ ان کا ہے، اور شہید ثانی نے بھی ان کی تائید کر دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ جو روایت بغیر طہارت کے رامی جمرات کو جائز قرار دیتی ہے اس کی سند ضعیف ہے، وہ تو ابی غسان کی روایت ہے۔ یہ تحقیق شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں بھی پیش کی ہے، اور یہ شرح لما جس کا نام روضہ بہیہ ہے اس میں بھی پیش کی ہے۔ تو ان کے جناب علی نواسے ہیں یا بھانجے ہیں سید عاملی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے من ہونا یعلم ان ما ذکرہ الشارع من النظر فی الجامع الاضافی روایت ابی غسان فلا تعارض صحیحۃ محمد ابن مسلم غیر جید لأن دلیل الاستحباب غیر منحصر فی روایت ابی غسان کما بینا۔ شہید ثانی نے جو فرمایا ہے کہ جمع کرنے کو روایات کے جو اختلاف ہے ان کو جمع کرنے میں اشکال ہے، چونکہ ابھی غسان کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، تو وہ صحیح محمد ابن مسلم کے ساتھ تعارض نہیں کرتی۔ تو جناب سید عاملی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ اشکال شہید ثانی کا غیر جید ہے، یعنی اچھی تحقیق نہیں ہے، چونکہ استحباب کی دلیل فقط روایت ابی غسان میں منحصر نہیں ہے کہ اس کی سند ضعیف ہو جائے تو پھر کیا ہے تعارض نہیں رہے گا، بلکہ اس کے لیے صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی ہے یستحب ان ترمی الجمار علی طہر،
مستحب قرار دیا ہے صراحت کے ساتھ۔ اور دوسری روایت ہے صحیح معاویہ بن عمار جو وسائل وشیہ باب 15 میں ابواب السعی میں ہے کہ بغیر وضو کے تمام مناسک حج کو انجام دیا جا سکتا ہے سوائے طواف کے کہ اس میں نماز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اختلاف نظر جو ہے علماء میں رہتا ہے، بعض اوقات شہید ثانی ایک روایت پر فوکس کرتے ہیں اور باقی روایتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مختلف الشیعہ علامہ حلی نے اس پر جو تحقیق پیش کی جلد 4 صفحہ 261 میں استحباب کے نظریے کو شیخ طوسی کی نہایہ اور ابو صلاح حلبی کی کافی فی الفقہ سے نقل کیا، اور انہوں نے مختلف الشیعہ میں بھی اور اپنی منتہی المطلب جلد 11 صفحہ 131 میں بھی استحباب کا نظریہ اختیار کیا ہے۔ مجمع الفائدہ والبرہان علامہ احمد اردبیلی نجفی کی کتاب ہے، جلد 7 صفحہ 250 میں، مدارک الاحکام جلد 8 صفحہ 9 میں یہ استحباب کے قائل ہوئے۔ ذخیرۃ المعاد باقر سبزواری کی ہے، جلد 2 صفحہ 662 میں تحقیق پیش کی ہے۔ کشف اللثام فاضل ہندی اصفہانی کی جلد 6 صفحہ 118 میں، حدائق ناظرہ محدث یوسف بیرانی جلد 17 صفحہ 16 میں، مصابیح الاحکام بحر العلوم کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 47 میں، سداد العباد صفحہ 351 میں، حسین بحرانی آل عصفور کی کتاب ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے الانوار واللوامع جو کہ شرح ہے مفاتیح الشرائع فیض کاشانی کی، اور یہ پہلے 14 جلدوں میں تھی، اب 35 جلدوں میں قم سے اور تحقیق کے ساتھ موسط المصطفیٰ سے شائع ہوئی ہے۔ ریاض المسائل علی طباطبائی متوفہ 1231 میں، مستند الشیعہ نراقی کی جلد 12 صفحہ 287 میں، جواہر الکلام جلد 19 صفحہ 107 میں، مہذب الاحکام سبزواری جلد 14 صفحہ 238 میں، النجع محمد تقی شوستری جلد 5 صفحہ 381 میں، جواہر فقریہ جلد 4 صفحہ 382، تفصیل الشریعہ فاضل لنکرانی صاحب بہت بڑے محقق تھے، 30-40 جلدوں میں ان کا دورہ فقہی پہنچا، جلد 5 صفحہ 294 میں، مدارک العروہ اشتہاردی جلد 4 صفحہ 66 میں، اور فقہ الصادق جلد 12 صفحہ 48 میں یہ تحقیقات پیش کی گئی ہیں۔ اگر اردو زبان میں اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد 10 بنے گی، اور صفحہ نمبر 76 میں باب دوم موجود ہے، جمرہ عقبہ کی رامی کنکر مارنے کے ابواب میں۔ اس میں کل 6 حدیثیں جن میں سے 2 کو چھوڑ کر باقی کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ محمد بن مسلم سقفی کی روایت ہے کلینی سے، محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن علا بن رزین، سارے راوی جلیل القدر ہیں۔ فروع کافی تہذیبین میں موجود ہے یہ روایت۔ تو اس میں ہے رامی جمرات نہ کر مگر باطہارت ہو کر۔ حلبی کی روایت ہے علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی۔ تو اس میں رامی جمرات کے وقت غسل کرنے کے بارے میں سوال کیا، فرمایا بعض اوقات میں طہارت کر لیتا ہوں مگر یہ سنت نہیں ہے، البتہ گرمی اور پسینہ کی ازالہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور معاویہ بن عمار کی جو روایت ہے علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن معاویہ بن عمار صحاباتی جلیل القدر سے کا راوی، رامی جمرات باطہارت ہو کر کی جائے، فروع کافی اور تہذیب میں ہے۔ اور ابو غسان کی روایت نمبر 4 ہے، تو اس کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور وسائل الشیعہ عربی میں جو 30 جلدوں میں شائع ہوئی تحقیق کے ساتھ جلد 14 صفحہ 56 میں یہ ساری روایات موجود ہیں، اور مسلسل نمبر جو وسائل الشیعہ کا بنتا ہے 18573 ہے محمد ابن مسلم کی روایت کا۔ تو وسائل الشیعہ 36,000 روایات کا مجموعہ ہے، اور جن کتابوں کے ہم نے نام لیے ہیں یہ موسوعات فقہی ہیں، بڑے بڑے، یعنی 30 40 جلدی 100 جلدی بھی موسوعات فقہیہ تحقیقات استدلالی ہیں۔ تو اگر ہم
شہید ثانی کی شرح لوما کو علمی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وسائل و شیعہ کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں فقہائے شیعہ جو پہلے گزرے ہیں شہید ثانی سے پہلے ان کی تحقیقات کو دیکھنا پڑے گا، چونکہ شہید یہاں پر ان کی تحقیقات کی طرف ناظر ہوتے ہیں، ان کی دلیلوں میں اشکال کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ مفید کی المقنعہ، سید مرتضیٰ کی کتابیں فقہی اور جناب ابن جنید اسکافی کی کتابیں مختلف و شیعہ کم از کم ہمارے جو محققین ہیں ان کو پڑھنی چاہیے۔ ضمیروں کی حد تک رہیں گے تو بہت سے مسائل وہ کیا ہے الجھے رہیں گے، یا وہ ناقل قول کی حد تک ہم اس کو حل کریں گے۔ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو علمی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، ان کو کما حق ہو سمجھنے اور ان کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔